السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ النساء آیت نمبر 86۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ لفظی ترجمہ، وَإِذَا اور جب حُيِّيتُم دعا دیے جاؤ تم، بِتَحِيَّةٍ کوئی دعا، فَحَيُّوا تو تم بھی دعا دو، بِأَحْسَنَ زیادہ اچھی، مِنْہا اس سے، او یا رُدُّوہا لوٹا دو اسی کو، اِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ، کان ہے، علی اوپر، کلی ہر، شیء چیز کے، حسیباً حساب لینے والا۔ تمہاری آیت نمبر 86 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اور جب دعا دیے جاؤ تم کوئی بھی دعا تو تم بھی دعا دو اس سے زیادہ اچھی، یا لوٹا دو اسے، یعنی یا اسی دعا کو واپس لوٹا دو۔ یہاں پہ دعا سے مطلب ہے سلام کرنا۔ آپ دیکھیں سلام کرنا بھی ایک دعا ہے، سلام ایک دعا ہے، تم پہ سلامتی، السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ حُیِّیتُم دعا دیے جاؤ تم، یعنی کہ السلام علیکم، بِتَحِیَّةٍ کوئی بھی دعا، فَحَیُّوا تو تم بھی دو، یعنی ہمیں سلام کے جواب میں کیا کہنا چاہیے؟ وعلیکم السلام، تم پر بھی سلامتی ہو، بِأَحْسَنَ مِنْہا یا اس سے زیادہ اچھی، اور رُدُّوہا یا لوٹا دو اسی کو، یعنی کہ یا صرف وعلیکم السلام ہی کہہ دو، اس سے زیادہ اچھی میں آ جاتا ہے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام ابن عیان کے بارے میں کا قول ہے، کیا تم جانتے ہو سلام کی کیا اہمیت ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ تم میری طرف سے بالکل امن میں ہو، میری طرف سے کوئی خوف نہیں ہے، یعنی اگر ہم کسی سے سلام کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ آ جاتا ہے کہ تم میری طرف سے بالکل امن میں ہو، میری طرف سے تمہیں کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اور سلام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی احادیث ہمیں ملتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا مفہوم دیکھ لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے۔ نمبر 1، بیمار کی عیادت کرنا، جنازے کے پیچھے چلنا، چھینک کا جواب دینا، کمزور کی مدد کرنا، مظلوم کی فریاد رسی کرنے کا، سلام کرنے کا یعنی کہ سلام کو پھیلانے کا، عام کرنے کا، قسم پوری کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مومن کسی دوسرے سے ملے تو سلام کو عام کرے۔ قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا، جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو فرمایا جاؤ جا کے فرشتوں کے گروہ کو سلام کرو اور سن لینا جو وہ کہیں، کیونکہ وہ تمہارے لیے اور تمہاری اولاد کی طرف سلام ہوگا۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ نے جب آپ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا تو انہیں بھی یہی کہا تھا کہ فرشتوں کا گروہ ہے، اسے جا کے سلام کرو اور اس سے غور سے سننا، کیونکہ وہ تمہارے لیے اور تمہاری اولاد کے لیے سلام ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو سلام میں پہل نہ کرے۔ ایک انسان کے دوسرے انسان پر 5 حقوق ہیں۔ نمبر 1، سلام کا جواب دینا، یعنی اگر کوئی آپ کو سلام کرتا ہے تو آپ کو یہ حق ہے کہ آپ اسے جواب دیں۔ بیمار کی عیادت کرنا، دعوت قبول کرنا، جنازے میں شرکت کرنا اور چھینک کا جواب دینا۔
آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں واقعی ہمارے معاشرے میں کیا ہم اپنے ہی ارد گرد دیکھیں ہمارے قریبی رشتہ دار یا دوست احباب بھی ہوتے ہیں، اگر وہ پاس سے گزرے تو ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، اگر اسے سلام کیا تو وہ باتیں کرنے لگ جائے گا، بس سلام ہی نہیں کرتے۔ اور آپ دیکھیں کہ سلام کا کتنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسے عام کرنے کا کتنا ذکر آیا ہے۔ ابو یوسف نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، اے لوگو، سلام کو رواج دو، کھانا کھلاؤ، رشتوں کو ملاؤ اور اس وقت نماز ادا کرو جب سب سو رہے ہوں۔ جو شخص ایسا کرے گا وہ سلامتی سے جنت میں داخل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی سلام سے پہلے گفتگو کرے تو اس کی بات کا جواب نہ دو۔ اور دیکھیں کتنی اہمیت ہے سلام کی، اور ہماری اکثر بات چیت بغیر سلام کے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹے، جب آپ گھر میں داخل ہو تو سلام کرو، گھر والوں کو اس میں برکت ہے۔ یعنی کہ جب کوئی گھر میں داخل ہو تو سلام کریں، اس میں گھر والوں کے لیے برکت ہے۔ اگر کوئی نہ بھی ہو تب بھی سلام کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ سلام کرنے والے کا دل کبر سے خالی رہتا ہے، یعنی تکبر سے خالی رہتا ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کبھی کسی مجلس میں داخل ہو تو سلام کرو اور واپسی پر بھی سلام کرو۔ صحابہ کرام کا رد عمل یہ تھا کہ سفر پر جاتے ہوئے اگر راستے میں کوئی اوٹ آ جاتی، یعنی اگر راستے میں جا رہے ہیں تو آپ دیکھیں جب کافی سارے لوگ جا رہے ہیں تو راستے میں کوئی اوٹ آ جائے، جیسے درخت وغیرہ یا کوئی دیوار آ جائے، تو جب وہ اس کے بعد دوبارہ ملتے تو وہ سلام کرتے تھے۔ قیامت کے قریب لوگ مجلسوں میں صرف مخصوص لوگوں کو سلام کیا کریں گے، اور آپ دیکھیں آج کل ہمارے معاشرے میں یہی کچھ ہو رہا ہے کہ مخصوص لوگوں کو سلام کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سلام کرو اس کو بھی جو تمہیں جانتا ہے اور اس کو بھی جسے تم نہیں جانتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب دو آدمی ملے تو سب سے پہلے وہ پہل کر لے جو اللہ سے قریب تر ہو، یعنی جو چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے قریب ہو وہ پہلے سلام کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسرے سے مصافحہ کیا کرو، اس سے دلوں کا کینہ ختم ہو جاتا ہے۔ فرشتے اس شخص سے تعجب کرتے ہیں جب ایک شخص دوسرے شخص کے پاس سے سلام کیے بغیر گزر جائے، اور ہم تو پتہ نہیں کتنے لوگوں سے ایسے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار مسجد کے پاس سے گزرے تو وہاں خواتین کی ایک مجلس بیٹھی ہوئی تھی، تو آپ نے ہاتھ کے اشارے سے سلام کیا، یعنی دور ہونے کی وجہ سے آپ نے دور سے ہی سلام کر دیا۔ یعنی اگر کوئی دور ہو، آپ کے سلام کی آواز وہاں تک نہ جائے تو ہاتھ کے اشارے سے بھی سلام کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، جبرائیل تمہیں سلام کہتے ہیں۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ کی تعلق کرے، دونوں میں بہتر وہ ہوگا جو سلام میں پہل کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت زیادہ سلام کو پھیلانے کی توفیق دے، ہم ان کو بھی سلام کریں جنہیں ہم جانتے نہیں ہیں، جو ہمارے ارد گرد ہمارے بہت سے لوگ ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے، جیسے ہم راستے میں کہیں جا رہے ہیں تو ہم ان سے بھی سلام کریں، صرف اس لیے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی قربت کو حاصل کرنا ہے۔ اور ہمارا یہ ہوم ورک ہے کہ ہم نے بہت سلام کرنا ہے، اور دوسرا یہ کہ ہم نے کچھ احادیث کے ساتھ لوگوں کو بھی سلام کی اہمیت بتانی ہے۔ ہمارا لیسن یہی تک تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔